اللہ اکبر، زبان کتنی اہمیت والی ہے اور یہ کس قدر نازک ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، تو اس کے باعث اللہ عز و جل قیامت تک اپنی رضامندی لکھ دیتا۔ یعنی بندے کو پتہ نہیں ہوتا مگر زبان سے ایک ایسا پیارا جملہ نکل جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری والی ایسی بات نکل جاتی ہے کہ اللہ قیامت تک اپنی رضا لکھ دیتا ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن آگے فرمایا اور بے شک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور اس کی حقیقت نہیں جانتا تو اللہ اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزوں کو یاد رکھیے، بری بات کبھی کبھی ایسی نکل جاتی ہے کہ اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے، تو اچھی بات نکلنے کی کس کی امید زیادہ؟ جو اچھی باتیں کرتا ہو، اچھی محفل میں بیٹھتا ہو، اللہ رسول کا ذکر کرتا ہو، تو انشاءاللہ امید ہے اس کی زبان سے کوئی اچھا جملہ نکل جائے گا۔ جو سارا دن بے حیائی کی باتیں کرتا ہو، گالی گلوچ، غیبت، دل آزاریاں، ابے تبے، تو تڑاک، مذاق مستی، لوگوں کا دل دکھانا، تو اس کی زبان سے تو ہو سکتا ہے بہت سارے برے جملے نکل جائیں۔ تو زبان بڑی نازک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے سرزد ہوتی۔ یہ زبان دیکھیں نا، 32 چوکیدار لگائے گئے ہیں زبان کے آگے، اور کسی پارٹ آف دا باڈی کے آگے اتنے چوکیدار نہیں ہیں، 32 دانت ہیں، مگر یہ اس پہرے کو بھی توڑ کر جب چلتی ہے تو کتنوں کے دل توڑ دیتی ہے۔ نافرمانی اس کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ احتیاط، وہ کہتے نا، آپ نے دعوت اسلامی کے ماحول میں مدنی چل پر ایک نعرہ سنا ہوگا، پہلے تولو بعد میں بولو۔ آپ کبھی بھی جو ہے نا، ایسا کئی بار ہوا ہوگا، بول کر پچھتائے ہوں گے کہ یار کاش نہ بولتا، یار دوستی چلا گیا، پارٹنرشپ ہی ختم ہو گئی، رشتہ ہی ٹوٹ گیا، اگلا ناراض ہو گیا، بولنا نہیں چاہیے تھا مجھے یہاں پر۔ آپ بول کے کئی بار پچھتائے ہوگے، آپ خاموش رہ کر کبھی نہیں پچھتائے ہوں گے۔ کہتے نا ایک چپ 100 سخ، مگر چپ ہے ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں میں تو جواب دوں گا، میں تو بتاؤں گا میں کون ہوں، اور اتنا بولتے ہیں کہ نہ جانے کیا کیا بول جاتے ہیں۔ کم از کم بولتے وقت یہی خیال آ جائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ کرامن کاتبین فرشتے لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن جو میں نے کہا یہ سب بولنا پڑ گیا تو کیسے سناؤں گا اللہ کی بارگاہ میں، جہاں پہ سارے نبی ہوں گے، سارے اولیاء ہوں گے، میرے سارے چاہنے والے ہوں گے، اور مجھے کہا جائے گا جو دنیا میں کہا تھا سب پڑھ کے سناؤ۔ تو کیا ہم اپنی گالیاں، اپنی بے حیائی کی باتیں، وہ بری باتیں جو کسی گھر والے کے سامنے نہیں کر سکتے، وہ قیامت کے دن پڑھ سکیں گے؟ تو کم از کم فرشتوں سے ہی ہم شرم کر لیں بولنے سے پہلے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب آدمی صبح کرتا ہے نا، ابھی صبح ہوئی نا تھوڑی دیر پہلے، صبح کے آپ نے دیکھا ہوگا کئی اداروں میں ایک چھوٹی سی پریڈ ہوتی ہے یا چھوٹی سی ایک کانفرنس ہوتی ہے کہ آج کا دن کیسے گزارنا ہے، وہاں کے ملازمین کو بھی سمجھایا جاتا ہے۔ ہماری باڈی میں بھی ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب آدمی صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء، آل پارٹ آف دا باڈی، زبان سے کچھ کہتے ہیں اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے تابع ہیں، تیرے ساتھ ہیں اور تجھے فالو کرتے ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اچھی باتیں کرے تو لوگ پھول دیتے ہیں نا، اور بری باتیں کرے تو پٹائی کرتے ہیں۔ تو زبان کی وجہ سے پوری باڈی کو مار پڑ رہی ہوتی ہے کہ تو سیدھی رہنا تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے زبان۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اب ہمیں سوچنا ہے کہ زبان کی احتیاط جنت میں لے جا سکتی ہے۔ زبان کے برے استعمال بھی ہیں اور زبان کے بڑے کمال، یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ۔ ایسا نہ کریں نا، بلند آواز سے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوا۔ ودن 30 سیکنڈز کیا ہوا کہ آپ نے کیا ہوا کہ آپ نے بیٹھے بیٹھے 3 جنت میں درخت لگا لیے ہیں۔ نبی پاک کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، اور ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے وداؤٹ اینی ایفرٹ۔ بیٹھے بیٹھے، میں آفس آ رہا ہوں، میں یونیورسٹی آ رہا ہوں، بس میں بیٹھا ہوں، سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں، جنت میں درخت لگ رہے۔ ابھی درود پاک کی فضیلت آپ نے سنی، ایک درود پاک پر 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف۔ اتنا آسان نیکیاں کمانا، یہ زبان ہے۔ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن کیجئے نا، اللہ نے زبان دی ہے تو کیوں زبان سے ہم برے کام کریں؟ زبان اتنی کمال کی چیز ہے، 70 سال کوئی بندہ کفر کی زندگی گزارے، مثال دیتا ہوں، اور آخری دنوں میں مرنے سے پہلے اسی زبان سے ایک بار صدق کے دل سے کلمہ پاک پڑھ لے، وہ کفر کی زندگی سے نکل کر ایمان کے نور میں داخل ہو جاتا۔ آپ سوچئے اس زبان سے کتنی بڑی نعمت مل سکتی ہے۔ تو زبان کے بہترین استعمال ہیں، لیکن یہی زبان سے ہم کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو ایک بار بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ رحمت کا 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اچھا، ہم میں سے کئی لوگ کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں۔ جناب جھوٹ بول بول کر رحمت کے فرشتے کتنا دور کر دیے۔ اسی زبان سے غیبت کرتے ہیں۔ غیبت
یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور حدیثوں میں آتا ہے یہ، بلکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. لیکن آج غیبت ہے کس کو؟ اچھا یاد رکھیں، غیبت سچ کو کہتے ہیں. کسی بھائی میں کوئی برائی ہے اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے. اس کی برائی بیان کرنے کے لیے آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے. بے شک اس میں وہ ہے، لوگ اس کو امیجن نہیں کر پاتے، اس کو صحیح سمجھ نہیں پاتے، کہتے ہیں میں سچ تو کہہ رہا ہوں، اس میں ہے یہ پرابلم. تو جناب غیبت ہوتی ہی سچ ہے. اگر آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں پھر تو بہتان ہے، پھر تو آپ الزام لگا رہے ہیں، وہ اس سے بڑا گناہ ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام، سخت حرام ہے. لیکن آج اتنا عام ہو گیا ہے، اسٹوڈنٹ ٹیچر کی غیبت کر رہے ہیں، ٹیچر اسٹوڈنٹ کی غیبت کر رہے ہیں، اور جناب گھر والے دوست ایک دوسرے دوست کی غیبت کر رہے ہیں. نہ کریں. آپ کہتے نہیں میں تو غیبت نہیں کر رہا، میں تو اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں. جناب آپ سامنے کہیں گے تو اور گناہ ہو جائے گا، دل آزاری ہو جائے گی. آپ کسی تیسرے بھائی کی برائی بیان نہ کریں، یہ زبان کا بدترین استعمال ہے. پھر اسی زبان سے آج کل جو کہ نوجوان بیٹھے ہیں، ہمارے کلچر ہوتا ہے، میں نے بھی اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہے، تو کیا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے 3-4 دوست مل کے کسی ایک سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ستا رہے ہوتے ہیں، ہماری وہ عامیانہ لینگویج میں اس کی فلم چڑھا رہے ہوتے ہیں، اس کے عجیب عجیب نام رکھ دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام مت رکھو. اور یاد رکھیے خاص طور پر وہ لوگ جو اس طرح کے نام رکھتے ہیں نا، وہ تو اس قدر خطرناک بات ہے. اب ذرا غور کریں، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں تانا نہ کرو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. بئس الاسم الفسوق، فسوق بعد الایمان، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا. یہ تو چھوٹو ہے، یہ لمبو ہے، یہ کالا ہے، یہ کانا ہے، یہ موٹا ہے، عجیب عجیب نام رکھتے ہیں اس کا. اچھا دوست ہوتا ہے نا وہ ہنس بھی رہا ہوتا ہے، بلکہ معاذ اللہ دوستوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بےچارا کوئی اٹک اٹک کے بولتا ہے تو اس کو اسی طرح بول کے ستا رہے ہوتے ہیں، اسی کے انداز میں گفتگو کر کے اس کو ستا رہے ہوتے ہیں، اس کے انداز میں چل کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سیدھا ہو کے نہیں چل سکتا. ہمارا دوست ہے، وہ ہمارے سامنے کچھ کہتا نہیں، مگر اکیلے میں جا کے وہ روتا ہوگا کہ مالک کاش میں لنگڑا نہ ہوتا، میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں، میں سیدھا بول پاتا ورنہ میرے دوست میرے اٹکنے پر مذاق اڑاتے ہیں، میری ایک آنکھ چھوٹی نہ ہوتی ورنہ میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں. آپ سوچیں آپ کتنی دل آزاری کرتے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. سچی بات یہ کہ اگر ایسے کسی شخص کو دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے مولا تو نے مجھے کامل بنایا، مجھ میں یہ بیماری ہے، عیب نہیں ہے. مگر ہم دوسروں کا مذاق اڑا کر حرام کام کر رہے ہیں. یہ زبان کا غلط استعمال جو جہنم میں لے جانے والا ہے. اور یاد رکھیے حدیثوں میں آتا ہے جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں نا، یہ اپریل فول کے نام پر فلاں کسی کو مذاق کر کے تکلیف پہنچا رہے ہیں، جھوٹے میسج کر کے تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کو بری خبر دے دی اس کے گھر کے بارے میں، ٹینشن میں آ گیا، بعد میں پتہ چلا مذاق ہو رہا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے جو اس طرح مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا، تکلیف والا. دیکھیں مذاق اور مزاح میں فرق ہے. میرے آقا مزاح فرماتے تھے، وہ جائز ہے. مزاح کیا ہے؟ میں کوئی ایسی بات کروں جو سچی بات ہو اور آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بار سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، ایک خاتون آئی، کہا حضور مجھے اونٹنی چاہیے. آپ نے فرمایا ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے. کہتی حضور میں آپ سے اونٹنی مانگ رہی ہوں، آپ اونٹ کا بچہ دیں گے. کافی دیر تک بات ہوتی رہی، پھر نبی پاک نے فرمایا ہر اونٹ کسی نے اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو اب سب مسکرانے لگے. اب یہ وہ ایسی بات ہے جو سافٹ کر دیتی ہے ماحول کو. ایک صحابی آئی اور وہ کہتی کہ اپنے شوہر کا ذکر کیا، تو فرمایا وہی جس کی آنکھ میں سفیدی ہے. کہ حضور میرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے. فرمایا ہے تمہارے شوہر کی آنکھ میں سفیدی. اب وہ سفیدی سے مراد وہ کوئی بیماری لے رہی تھی. نبی پاک نے فرمایا ہر کسی کی آنکھ میں سفیدی ہوتی. اگین مسکراہٹوں کا تبادلہ. تو یہ ایک انداز ہے جس سے آپ بے شک ماحول کو سافٹ کریں، لیکن کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا. یہ عجیب عجیب کامیڈی کرنا، ایسے لطیفے جھوٹے سنانا جس سے سامنے والے ہنسیں اور میرے نامہ اعمال میں گناہوں کے انبار لگ جائیں، نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو اس طرح کا مذاق کرنے والے نا، جو دل آزاری والا مذاق ہے، قیامت کے دن انہیں جنت کی طرف بلایا جائے گا. وہ جائیں گے تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے، پھر چلے جائیں گے جب دور تو پھر بلایا جائے گا آ جاؤ، وہ پھر دوڑتے ہوئے آئیں گے، پھر بند کر دیا. ایسا کئی بار ہوگا اور آخر کار وہ مایوس ہو کر دور چلے جائیں گے. آج مذاق کرتے ہیں نا، کسی کی بیل بجا کے چلے جاتے ہیں، کسی کا فون چھپا دیا، کسی کو تکلیف پہنچائی. نہ کرے ایسا. تو بہرحال زبان کی حفاظت آپ کو جنت پہ لے جا سکتی ہے. باتیں تو بہت ساری میں کر سکتا ہوں، مگر میں اب دوسرے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، اور وہ ہے شرمگاہ کی حفاظت، اپنی پاکیزگی کی حفاظت. آج کس قدر بے حیائی اور برائی کے کاموں میں نوجوان ہمارا مصروف ہے، یہ مجھے بتانے کی حاجت نہیں ہے. آپ نوجوان ہیں اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ اس لائف میں شیطان، اس اسپین آف لائف میں شیطان زیادہ حملے کرتا ہے. مگر یہی تو مقابلہ کرنا ہے نا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نکالنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا
اس میں ایک خوش نصیب وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی عبادت میں گزری ہوگی. مگر آج جوان کہتا ہے ابھی تو مزے کے دن ہیں، ابھی تو انجوائمنٹ کے دن ہیں، پھر اللہ اللہ کر لوں گا. ابھی بھی شیطان کسی کے دماغ میں ڈال رہا ہوگا مولوی صاحب بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، خود تو بوڑھے ہو گئے، میں بھی بوڑھا ہو کے اللہ اللہ کر لوں گا، ابھی جوانی تو موج کرنے دو. میں صرف نوجوانوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، کوئی ہے یہاں پر ایسا جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ بڑھاپے تک زندہ رہے گا؟ Is there anybody here in this hall have a guarantee to live only for 1 month? 1 مہینے کی گارنٹی ہے. اچھا چلے یہ گارنٹی تو آپ کے پاس ہوگی کہ آپ کل تک زندہ رہیں گے. ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، کسی ایک کے پاس بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا آج گھر بھی خیر سے پہنچیں گے کہ نہیں، یا آج رات اپنے گھر میں گزرے گی یا قبر میں گزرے گی. Nobody know about it. یعنی ہماری زندگی میں تو موبائل فون پر ایک میسج آتا ہے کہ جناب آپ کا ڈیٹا کم ہو گیا، پیسے ڈلوا لیں ورنہ موبائل بند ہو جائے گا، 90% یوز ہو گیا ہے. زندگی میں ایسا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ یو آلریڈی یوز 90% آف یور لائف، پلیز میک ریپینٹنس بیکاز یو ہیو اونلی 10% آف یور لائف لیفٹ. نہیں جناب، ایسا کوئی میسج نہیں آئے گا. ناؤ یو اونلی ہیو 3 days، میک ریپینٹنس، گو ٹو سجدہ، گو ٹو مسجد، میک پلیز یور رب عز و جل. نو میسج، ایون نو میسج آن دا لاسٹ ڈے کہ ٹوڈے از یور لاسٹ ڈے. پتہ ہی نہیں ہوتا جناب. صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے، شام جنازے کی خبر آتی ہے. ایسا نہیں ہوتا آپ کے ساتھ؟ آپ کے جاننے والوں میں ہوا ہوگا، یار کل تو میرے ساتھ تھا بھائی، آج صبح کھانا ساتھ کھایا تھا، اور بندہ چلا جاتا ہے. قبرستان تو گئے ہوں گے، قبرستان جائیں تو وہاں چیک کیا کریں، قبر پر مرنے والے کی عمر لکھی ہوتی ہے، پیدائش کا سال اور وفات کا سال. آپ کو 75 سال کے بزرگ کی قبر بھی ملے گی، 20 سال کے نوجوان کی قبر بھی ملے گی، 8-10 سال کے بچے چھوٹی قبریں بھی، بچوں کی قبریں بھی ملیں گی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ We came in this dunya with one sequence. First of all کون آیا تھا؟ My grandfather, then my father, then me, and then my children will come. یہ سیکوینس ہے نا. مگر جانے کا سیکوینس ہو یہ ضروری نہیں ہے. گرینڈ فادر دنیا میں موجود ہوتا ہے اور گرینڈ سن چلا جاتا ہے. باپ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھاتے ہم نے دیکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں پھر کس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ نہیں جناب آخرت میں بڑھاپے میں جا کے توبہ کروں گا، ابھی موج مستی کروں، ابھی جو کرنا ہے کروں. نہیں، ابھی توبہ کرے، جنت میں جانا ہے نا. دنیا انشاءاللہ رب بہتر کر دے گا. اچھا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آ رہی ہو کہ جناب ہم تو سوچ رہے تھے کہ آج عبدالحبیب صاحب آئیں گے، ہم پہ اسپیچ کریں گے، دنیا کیسے گزارنی ہے، برائٹ فیوچر کیسے بنانا ہے وہ بتائیں گے. میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ جو فینومنا ہے نا کہ بھائی دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی اچھی کرنے کی کوشش کریں، میں آپ کو اس سے بھی آسان فارمولا بتا دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں دنیا اور آخرت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے نا، رحمان الدنیا والآخرہ. آپ ایک کام کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ آپ کی دنیا بھی اچھی کر دے گا، آپ کی آخرت بھی اچھی کر. وہی دنیا کا مالک ہے، وہی آخرت کا مالک ہے. میں دو طرف محنت کرنے کی بجائے زندگی ایسے گزاروں کہ مالک راضی ہو جائے. رب راضی تو پھر سب راضی نا. آج تو لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. آج کل ایک اور عجیب فینومنا، ایک اور عجیب چیزیں چلی ہیں، وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ بس کسی طرح لائکس مل جائیں، فالوورز مل جائیں. باپ رے باپ، پہلے تو صرف یوٹیوب تھا، اب تو پتہ نہیں کتنے سارے سافٹ ویئر آ گئے ہیں، اور پھر اس پر ایسی ایسی ویڈیوز ڈالنی ہے. وہ کہتے نا اے فار ایپل اور بی فار بال کون دیکھتا ہے جناب؟ ویڈیو اس کی چلتی ہے جو اے فار ایپل سی فار بال کہتا ہے. پھر لوگ دیکھیں گے نا سی فار بال کیسے ہو گیا. مشہور ہونا ہے نا، چاہے الٹا ہی کہہ کے مشہور ہو جائیں. وہ ایک چٹکلا ہے نا کہ ایک بندے نے ایک شہر میں دعویٰ کیا کہ جناب کتا کھانا جائز ہے. اس کو علماء نے کہا حرام ہے. کیسی بات کر رہے ہو؟ کہہ رہا مناظرہ کر لیں مجھ سے. اعلان ہو گیا، پورے شہر کے گاؤں کے لوگ گراؤنڈ میں جمع ہو گئے کہ جناب ایک ایسا بندہ آیا جو کہتا کتا حلال ہے اور علماء اس کو جواب دیں گے. پورا گاؤں جمع، شہر جمع ہو گیا. اس کی باری آئی کہ آؤ اسٹیج پر جواب دو. مائک پر آیا، کہتا جناب میرے سے غلطی ہو گئی، کتا تو حرام ہے. تو لوگوں نے کہا اتنا بڑا مناظرہ کیا اور جا کر آخر میں پیچھے ہٹ گئے. کہتا گاؤں میں مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، میں نے الٹی بات کی، سارا گاؤں جمع ہو گیا. تو یہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ کوئی الٹی بات کرو، کوئی ٹیڑھی بات کرو، او جناب ساری دنیا دیکھے گی. او اللہ کے بندو یہ تو سوچو مشہور کس بات سے ہو رہے ہو، اچھی بات سے الٹی بات سے. یہ سوچنا ہے کہ ہم غلط طرف جا رہے ہیں. یہ جو لائکس اور فالوور شپ کا جو ایک چل گیا نا فنڈا کہ بھائی ہر بندے کو اب کسی طرح مشہور ہونا ہے. میں ایک جملہ میں نے ایک بیان میں کہا تھا، میرے نوجوانوں ایک یاد کر لو، جو یاد کرو گے تو کام آئے گا. بندوں کے لائک کے چکر میں، سوشل میڈیا کے لائکس کے چکر میں ایسا کام مت کرنا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان لائک ہو جاؤ. اگر اللہ کی بارگاہ میں ان لائک ہو گئے نا، اللہ اور رسول ناراض ہو گئے نا، تو پھر بربادی موقع. میرے کروڑوں لائکس ہوں مگر اللہ ناراض ہو، کیا کرنا ہے مجھے اس کا؟ اور یہ سوشل میڈیا اتنی خطرناک چیز ہے
کہ اگر میری کوئی حرام کام کی ویڈیو، اب تو لڑکیاں ناچ ناچ کر اپنی ویڈیو بنا کر ڈال رہی ہیں شریف گھرانوں کی. ہم پہلے سنتے تھے کہ یہ ناچ گانے تو ایک مخصوص طبقہ ہے جناب، وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، شرفا کے گھر میں یہ نہیں ہوتا. مگر بچہ بچی چھوٹے چھوٹے بچے اب یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں، اپنے اپنے کلپس ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے فالوور بن جائے. بتاتے ہیں اتنے فالوور ہو گئے ہیں. کیوں؟ کس کام میں لگ گئے ہم؟ یہ اس سے کیا ہوگا؟ آپ سوچیں اگر میری ایک گناہ کی ویڈیو، وہ ناچ کی ہے، گانے کی ہے، حرام کام کی ہے، اور وہ بے شک وائرل ہو گئی اور آپ دنیا سے چلے گئے، وہ جب تک دیکھی جاتی رہے گی قبر میں بھی آپ کو اس کا عذاب ملتا رہے گا. گناہ جاریہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ کدھر لے جا رہا ہے شیطان ہمیں؟ ارے بھائی اگر سوشل میڈیا کا اتنا ہی شوق ہے تو کوئی پازیٹیو چیز بنائے نا، کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کو فائدہ ہو، حرام نہ ہو، بلکہ اس کو بھی کسی عالم دین سے چیک کروا لیں کہ بھائی آپ کے نزدیک حلال ہے. اب اس پہ اچھا ہوتا کیا ہے؟ علم دین نہیں ہے نا. خود ہمیں افسوس ہوتا ہے، میرے اپنے کلپ میں نے دیکھے ہیں کہ بہت اچھے بیان کے کلپ نکالے، اس پہ میوزک لگا دیا. بھائی اگر آپ کو بیان ہمارا کسی کو بھیجنا تو میوزک کیوں لگایا آپ نے؟ میوزک تو حرام ہے. لیکن چونکہ علم دین نہیں ہے، تو آپ نے اگر بات کرنی ہے سوشل میڈیا پر، کوئی ایسی پروڈکٹیو بات کریں جو کسی مسلمان کو فائدہ دے، کوئی ثواب کا کام ہو. آپ دنیا سے چلے جائیں، جب تک انشاءاللہ وہ ویڈیو دیکھی جاتی رہے گی، قبر میں بھی ثواب ملے گا. مگر مائنڈ سیٹ نہیں ہے. تو خدا را جو دوسری بات نبی پاک نے فرمائی، مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی مجھے گارنٹی دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو یہاں حال یہی ہے کہ جو آج جس طرح لڑکے لڑکیوں کے مخلوط معاملات ہیں، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے. خدا را میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرو. ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں جن کی حیا کا عالم یہ تھا کہ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ کماری لڑکی سے زیادہ حیا والے تھے. ہم اس صحابی رسول کے ماننے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں اگر میری امت میں سب سے بڑھ کر کوئی با حیا ہے تو عثمان غنی ہے. اے میری بہنوں، ہم اس بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزیں ہیں. ذرا غور کریں میری بہنیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ وہ ایسی با پردہ ہیں کہ جب قیامت کے دن ان کی سواری گزرے گی نا تو محشر میں اعلان ہوگا، اہل بیشر اپنی آنکھیں نیچی کر لیں، خاتون جنت کی سواری گزرنے والی ہے. اور آج بے پردہ گھومنا عام سی بات ہو گئی ہے. ایک اور بات پہلے یاد رکھیے گا، پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے. ہم نگاہوں سے حرام نہ دیکھیں تو پھر دل میں برے خیالات نہیں آتے. مگر سوشل میڈیا نے آج بیڑا غرق کر دیا. ان آنکھوں کو حرام سے نہ بھریں. آنکھوں کی بدکاری کہا گیا حرام دیکھنے کو، کانوں کی بدکاری کہا گیا حرام سننے کو. وہ بدکاری جو بڑا گناہ وہ تو الگ ہے، مگر کیا آنکھوں کی بدکاری نہیں ہو رہی؟ کیا کانوں سے حرام نہیں سنا جا رہا؟ جب ہم سرما لگاتے ہیں تو ہمارا ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ سلائی کہیں زور سے نہ لگ جائے آنکھ میں. حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرے گا اس کی آنکھوں میں آگ کی کیلیں ٹھوک دی جائیں گی، سیسا بھر دیا جائے گا. جو کانوں کو حرام سنتے ہیں، سارا دن میوزک سن رہے ہیں، سارا دن بے حیائی کی باتیں سن رہے ہیں، نہ کریں ایسا. ان کانوں کو حرام سے بچائیں ورنہ کانوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے. اے میرے نوجوانوں، اپنی جوانی کی حفاظت کرو. اللہ کو بہت پسند ہے جوانی کی عبادت. الحمدللہ اگر اس بات کو آج ہم ذہن بنا لیں کہ میں نے اس بار جنت کا ٹکٹ لینا ہے، کہتے ہیں نا یار یہ والا امتحان پاس کرنا ہی کرنا ہے، ٹیسٹ میں ہمیشہ پاس ہونا ہے، اتنے نمبر لینے، آؤ آج جنت کے امتحان کو پاس کرنا ہے. دو چیزوں کی گارنٹی دینی ہے، زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت. اچھا بولے اور بے حیائی سے بچے. اور یہ اعضا پارٹ آف دا باڈی اللہ کی نافرمانی کے لیے اللہ نے نہیں دیے. پنجابی شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ کیوں دیے اللہ نے یہ اعضا؟ دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. مجھے ایک بات بتائیں، کون کون دیدار مصطفیٰ چاہتا ہے؟ ہائے اللہ آپ کو اور مجھے اپنے آقا کا جلوہ نصیب کر. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. اب دیکھنا تو چاہتے ہو نا، مگر ایک سچی بات بتاؤ، جو آنکھیں ناپاک ہوں اس سے نبی پاک کا جلوہ کیسے دیکھو گے؟ جو آنکھیں حرام دیکھتی ہوں، برے مناظر دیکھتی ہوں، اس سے پیارے آقا کا جلوہ دیکھنے کی تمنا کیسے کر سکتے؟ ان آنکھوں کو پاک بھی تو رکھنا ہے نا، تاکہ پیارے آقا کی دید نصیب ہو، مدینے کا دیدار نصیب ہو، کعبے کا دیدار نصیب ہو. تو اپنے آپ کو بچائیے ان چیزوں سے. الحمدللہ آج کے پرفتن دور میں دعوت اسلامی ایک اتنی بڑی نعمت ہے.
آج کے لوگ یہ کہتے ہیں یار نوجوانوں کا نیکی کی طرف آنا آسان نہیں ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں نا. آپ دعوت اسلامی کو دیکھیں, لاکھ نوجوان, وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے تھے, آج سروں پر امامہ ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, سنتوں کے مبلغ بنے ہوئے ہیں. میں ابھی چیئرمین صاحب کو بتا رہا تھا, میں پچھلے دنوں یو کے میں تھا. صرف یو کے میں دعوت اسلامی کے مدرسوں میں 7,000 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں. ہمارے جامعات میں یو کے بورن اینڈ بریڈ بچے درس نظامی کر رہے ہیں. یہاں سے لوگ یو کے یونیورسٹی پڑھنے جاتے ہیں, اور یو کے بچے ہمارے مدارس میں آ کے الحمدللہ عالم دین بن رہے ہیں. میں نہیں کہتا دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں, آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں, مگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق حاصل. پہلے ہم مسلمان ہیں نا, ٹھیک ہے, آپ کے پاس بہت ساری کمپیوٹر کی ڈگریاں اور بہت سارے آپ کے کورسز آپ نے کیے ہوں گے, مگر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اتنے سارے کورسز کرنے والوں قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں؟ پتا چلا میرے پاس سرٹیفکیٹس کا انبار ہے, اور جو سب سے پہلی کتاب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وہ قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا. میں نے تفسیر اور ترجمے سے آج تک قرآن ہی نہیں پڑھا. کیسی زندگی ہے پھر میری؟ پھر کیا کرنا ہے میں نے ان ڈگریوں کا؟ خود سوچئے. پہلے تو میں مسلمان, مرنے کے بعد آپ کو ڈگریاں کام آئیں گی یا تلاوت قرآن کام آئے گی؟ آپ بتائیے نا. ہم میں سے کتنے ایسے جن کو نماز کے فرائض پتہ ہیں, بہت سارے علوم آپ کو پتہ ہیں, بہت سارے ٹیکنیکل کمپیوٹر کے فارمولے آپ کو آتے ہوں گے, مگر وضو کے فرائض پتہ ہیں؟ ہم اگر اللہ نہ کرے ناپاک ہو جائیں تو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ پتہ ہے؟ آپ غور کریں, بیسک سے جو اسلام کے, گھر میں جنازہ ہوتا, جنازے کی نماز نہیں آتی لوگوں کو, ایسا تو نہ کریں نا. علم میں آپ دنیا کے علوم حاصل کیجئے, مگر ایسا تو نہ کیجئے کہ دین سے بالکل ہی دور ہو جائے. سچے دل سے اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے اب تک جو زندگی گزاری ہے, نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں؟ اگر دل سے سچا جواب یہ آ رہا ہے کہ ہاں گناہ زیادہ ہیں, نیکیوں کو تو ویسے ہی پتہ نہیں ہے کہ جو کی بھی ہیں وہ قبول بھی ہوئی کہ نہیں, کیونکہ اس میں اخلاص نہیں, اس میں بہت سارے دیگر پرابلمز بھی ہیں, تو پھر کیسے بیل آؤٹ ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ؟ حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک نیکی کسی بندے کی کم پڑ جائے گی, اور وہ اپنے دوستوں کے پاس جائے گا, اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا, but nobody will help him on the day of judgment, کیونکہ نفسی کا دور ہوگا. everybody they have own burden, ان کے اوپر اپنا بوجھ ہوگا, کوئی مدد نہیں کرے گا. تو وہاں میں کس سے مدد لوں گا؟ تو پھر کرنا کیا ہے, کسی طریقے سے نیکیوں کا پلڑا ہی بھاری کرنا ہے, ورنہ اس دن شرمندگی نہ ہو جائے. آج آپ کے یہاں کالج یونیورسٹی میں بھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر پاسنگ مارک سے 2 نمبر کم رہ جائیں, 1 نمبر کم رہ جائے, بندہ بعض اوقات بہت تھوڑے نمبروں سے پیچھے رہ جاتا ہے. بعد میں افسوس ہوتا, تھوڑا اور پڑھ لیتا, تھوڑا ایک سوال کا جواب دے دیتا, کسی طرح اور اچھے نمبر لے لیتا, پورا سال ضائع نہ ہوتا. یہاں سال ضائع ہوتا ہے, وہاں تو جہنم اور جنت کا فیصلہ ہوگا اگر ایک نیکی بھی کم پڑ گئی. اب اس سینیریو کے اندر درود پاک کی اہمیت کو سمجھیے. ناؤ آئی ریپیٹ اگین دیٹ حدیث پاک. سرکار دو عالم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے, اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی, 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, دا مور آئی ریسائٹ درود پاک, جتنا میں درود پاک پڑھتا جاؤں گا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا, گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوتا جائے گا. گناہ ڈیلیٹ بھی تو ہو رہے ہیں نا. اٹ مینز بیلنس شیٹ کو بہتر کرنے کا شاندار فارمولا. قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچنے کا ایک شاندار وظیفہ کیا ہے کہ ہم کثرت سے درود پاک. اگر یہ امیجنیشن بن جائے نا کہ میں جتنے درود پڑھتا جاؤں گا اتنا میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری, اور گناہ جو کر بیٹھا ہوں انشاءاللہ وہ ڈیلیٹ ہوتے جائیں گے. تو اللہ کرے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں. ویسے بھی یہ مہینہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے, اور بڑے آسان سیغے ہیں درود پاک کے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.